ایک دفعہ ہم لوگ ایسی کہیں پہ گئے تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ سارے بچے جینز وغیرہ پہنتے ہیں سب کچھ، تو میں نے کہا تم تھوڑی سی نا ٹی شرٹ یا ایسے نہیں اوپر کچھ لے لو. تو اس نے کہا آپ یہ سوچیں کہ جو لڑکی بالکل برقعے میں نا اس کو بھی اتنی ہی غور سے دیکھا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اماں یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ان کا قصور ہے. تو بات یہ کہ ہم اپنی حفاظت، جیسے آپ نے کہا حفاظت کرنا ضروری ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا عائشہ کہ جیسے ایک بالکل کورڈ عورت کو بھی اسی طرح دیکھا جاتا ہے، توبہ استغفار ان کے ساتھ بھی وہی غلط چیزیں کی جاتی ہیں. تو پھر یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ پردہ صرف عورتوں کے لیے لازم نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی لازم ہے. اور اس پر اگر مرد کام کرتے ہیں یعنی کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت میں وہی بات ہے کہ انہوں نے تاڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھورنا نہیں ہے، ایسی نگاہوں سے نہیں دیکھنا ہے. ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اصحاب سے فرمایا کہ راستے کے جو حقوق ہیں نا اسے ادا کیے جائیں. راستے کے حقوق میں پہلا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. اب نیچے رکھنے سے وہی مراد ہے کہ جب خواتین گزر رہی ہیں تو اپنی نگاہوں کو حفاظت میں اس طرح سے کر لیں کہ آپ کی نظروں سے سامنے والا ہچکچائے نہیں، پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں، گھر سے نکلنے میں 70 مرتبہ سوچے نہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ لڑکیاں نکلنے میں سوچتی ہیں کہ ہم باہر نکلیں گے تو ایسا نہ ہو جائیں. بالکل. اور اس طرح کے ہم بہت ساری چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر جو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کسی کا پردہ رکھتے ہیں نا، جو شروع میں ہماری بات تھی، تو اللہ بھی آپ کا پردہ، اللہ آپ کا پردہ رکھتا ہے بے شک. اور میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی کہ جب آپ کسی کی دنیا میں عیبوں کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حشر میں آپ کے عیبوں کو چھپائیں گے. بالکل. اب میں آپ کو بتاؤں، رمضان کی جو ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، ایک مختصر سی میں اسٹوری جی بالکل. ٹرانسمیشن میں ہر سال ہمیں یہ ظاہر ہے کہ بحیثیت عالمہ مجھے یہ ہوتا تھا اس سال عبائے کہاں سے مجھے پرچیز کرنے پڑیں گے، پھر خریدوں پھر پہنوں. یہ ایک بڑا سا ایک مسئلہ لگتا تھا. میں شعبان کی 15ویں رات تھی اور میں گھر سے نکلی. راستے میں ایک خاتون کا جو عبایا ہے وہ بائک کی چین میں آ کر وہ گر گئی نا خاتون، کپڑے وغیرہ اس کے پڑ گئے. اچھا اس وقت نا میں نے رضا سے کہا رضا گاڑی روک دیں آپ. میں جلدی سے اتری، چونکہ لباس جب آپ پہنتے ہیں تو میرا لباس اس طرح کا ہوتا ہے کہ فل کور اور اچھا سا. ٹھیک. میں نے عبایا لیا ہوا تھا. مجھے اس وقت آمنا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، چونکہ میں نے اوپر بڑی سی چادر پہنی تھی تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے عبائے کی ضرورت نا ان خاتون کو زیادہ ہے، کیونکہ لباس پڑ چکا تھا. اور وہ جو شخص ان کے ساتھ تھا وہ زور زور سے چلا رہا تھا کہ نہیں رکو یہاں پر، جاؤ آگے، دوسرے مردوں کو. میں گئی اور میں نے وہ اپنا عبایا اتارا، اس عورت کو میں نے ہیلپ کی. آپ یقین کریں آمنہ، میں نے زندگی میں اتنے مہنگے عبایاز کسی ٹرانسمیشن میں نہیں پہنے اور آج تک میرے پاس اتنے عبایاز ہیں. جب آپ کسی کا پردہ رکھتے ہیں نا، دیکھیں اللہ آپ کا پردہ رکھتا ہے. اور یہ پردہ رکھنے کی بات ہے، زیادہ ساری بات یہ ہے، سارا گیم ہی یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ. تو اگر آپ کی نیات بھی کچھ اسی طرح سے ہیں کہ اگر اپنے ہاتھ سے، اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کون کون سے راستے کھولتے ہیں.